الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نوح مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوعات اور 28 آیات ہیں۔ اس کا نام نوح اس حوالے سے ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ زمانہ نزول اس حوالے سے ہے کہ مکہ کا ابتدائی یا کچھ کہتے ہیں کہ درمیانہ دور ہے، جبکہ اعلانیہ دعوت و تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کر دی تھی اور کفار مکہ کی طرف سے کھلا مخالفت جو ہے وہ ہو رہی تھی اور بہت زیادہ شدت اختیار کر چکی تھی، تو لہٰذا جب یہ سورت نازل کی گئی تو اس کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کے حوالے سے طریقہ سکھایا کہ دیکھو وہ نوح علیہ السلام وہ نبی تھے جو اولو العزم نبیوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور انتہائی ثابت قدمی اور صبر اور استقامت سے انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کا کام انجام دیا تھا، اور ان کے جو قوم کے لوگ تھے وہ کنٹینیوسلی ڈھٹائی کے رویے پر اڑے ہوئے تھے۔ تو ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کا دعوت کا طریقہ کار اس کے اندر سکھایا گیا، دعوت کا طریقہ کار دکھا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ کس طرح اولو العزم نبی نے اپنے دعوت کا کام استقامت سے انجام دیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی رویے کو اپنا کر چلیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا رویہ دکھایا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، تو کفار مکہ کو اس حوالے سے وہ رویے دکھا کر تنبیہ کی گئی کہ دیکھو تمہاری طرح کے رویے ایک اور قوم نے بھی اختیار کیے تھے اور وہ نہیں مان کے چلے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکے تھے۔ تو جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے پورے اس قصے سے تنبیہ کی گئی اور بتایا بھی گیا اور طریقہ کار بھی سکھایا گیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا سکھایا اور اللہ کی کیا سنت اس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ شروع کرتے ہیں اس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم۔ بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی جانب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی جانب بھیجا۔ ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قوم ہی کی طرف مبعوث کر کے بھیجتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر نبی ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عرب کے لیے نبی بن کر آئے، وہاں عجم کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے، ہم بار اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ نبیوں کو ان کی اپنی قوم کی طرف کیوں بھیجا جاتا تھا۔ اسی لیے بھیجا جاتا تھا نا کہ نبی ان کی اپنی قوم میں سے ہوتا تھا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نبی اس کی قوم ہی میں سے اٹھا کر بھیجا جاتا تھا تو نبی اپنی قوم میں اپنی ہی زبان میں دعوت اور تبلیغ کا کام انجام دیتا تھا، اور کسی بھی دعوت کو اگر انجام دیا جائے تو اس کے رہنے والے لوگوں کی لوکل زبان میں ہی اگر دعوت کا کام انجام دیا جائے تو دعوت اور تبلیغ دینا بھی آسان ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے سمجھنا بھی آسان ہوتی ہے۔ تو لہٰذا نبی کو اسی کی قوم میں سے اسی کی اپنی زبان میں بھیجا جاتا تھا نبی بنا کر۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اپنی ہی قوم میں جب انسان جا کر دعوت اور تبلیغ کا کام انجام دیتا ہے تو لہٰذا جہاں زبان اپنی ہوتی ہے وہاں پر معاملات بھی ان لوگوں کے معاشرے کے معاملات سے، ان کے حالات سے، ان کے رویوں سے، ان کے طور طریقوں سے، ان کے رسم و رواج سے نبی ظاہر ہے اس قوم
قوم میں سے ہی ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز سے آگاہی بھی ہوتی ہے، اویئر ہوتا ہے، اور انہی کی پروز اینڈ کونس کو وہ جانتا ہے، ان کی کمیوں کو، خامیوں کو، کمزوریوں سے وہ واقف ہوتا ہے، ان کی اچھائیوں سے بھی وہ واقف ہوتا ہے. تو دعوت اور تبلیغ کا کام پھر آسان ہو جاتا ہے. تو ہمیں سکھایا جاتا ہے یہاں پر کہ ہم اپنی دعوت کا کام، دین کی دعوت کا کام اپنے علاقے سے شروع کریں اور اپنے جیسے لوگوں کے اندر اس کام کو کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ نے جہاں سورہ توبہ میں یہ طریقہ سکھایا کہ آیت نمبر 122 میں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ آتے نکل کر اور آ کے دین کی دعوت کا کام دین کا فہم حاصل کرتے اور جا کر پھر اپنے علاقوں میں پلٹتے اور اس کام کو انجام دیتے. تو مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں آیت نمبر 122 سورہ توبہ کا. تو وہاں سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر سیکٹر آف لائف میں سے، ہر مکتبہ فکر کے اندر سے، ہر علاقے میں سے کچھ نہ کچھ لوگ آئیں اور آ کر دین کو سیکھیں اور پھر جا کر اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنی جگہوں پر جہاں وہ اپنا کام انجام دیتے ہیں یا رہتے ہیں، ان جگہوں میں جا کر اس دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے وہ انجام دیا کریں. اب جب دین کی دعوت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو کیوں بھیجا؟ ان انذر قومک، تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں. تو گویا نبی کیا کرتا ہے؟ نبی اپنی قوم کو برے انجام سے ڈراتا ہے، متنبع کرتا ہے. اچھا، یہ ڈرانے کی نوبت کیوں آئی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو؟ اس سے پہلے دوسرے کسی نبی کا تذکرہ نہیں آتا کہ جس کو نبی بنا کر اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہو. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ ہے، اور قرن 100 سالوں کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ 10 قرن کتنے بنتے ہیں؟ 1000 سال بنتے ہیں. تو 10 قرن یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. مختلف روایات سے 5000 سال کا عرصہ بھی پتہ چلتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو کیوں نبی بنا کر بھیجا گیا؟ کیوں ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا؟ ڈرانے کی نوبت کیوں آئی؟ اور یہ کس علاقے میں بھیجے گئے تھے؟ تو ایکچولی حضرت نوح علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ تھا عراق میں دریائے دجلہ کے اور فرات کا درمیانی علاقہ. عراق میں دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ جس کو موصل کہا جاتا ہے. تو موصل کی گرد و نواح میں ان کو بھیجا گیا تھا، جس کے شمال میں آرمینیا اور جنوب میں کردستان ہے، اور وہاں پر ارارات کا پہاڑی سلسلہ ماؤنٹین اینڈز کے نام سے بھی وہاں پر واقع ہے. کیوں ان کو وہاں پر بھیجا گیا تھا؟ کیا وجہ پیش آئی؟ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک ایکچولی ہوا یہ تھا کہ بہت ہی شریعت پر وہ چل رہے تھے جیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو. تو اس کے بعد شریعت پر لوگ قائم رہے اور صالح اور بڑے بڑے نیک لوگ گزرے. تو جب وہ نیک لوگ مر گئے تو ہوا یہ کہ ان کے نیک لوگوں کی عقیدت تو لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی تھی اور بیٹھی ہوئی تھی. اب جب ان کے پیارے اپنے نیک لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے کیا کیا؟ جب وہ رونا شروع ہوئے تو شیطان ہمیشہ مایوس دلوں کے اوپر حملہ کرتا ہے. یاد رکھیے گا، شیطان کا حملہ ہمیشہ مایوس لوگوں کے اوپر ہوتا ہے، مایوس دلوں پر حملہ کرتا ہے. مایوسی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کفر ہے. تو شیطان، اور دوسرا طریقہ شیطان کا ہمیں ان کے انداز سے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ شیطان ہمیشہ آہستہ آہستہ اپنا کام کرتا ہے. وہ ایک دم سے جا کے کام نہیں کرتا، تاکہ اگر ایک دم سے جا کے کرے گا تو اگلے کو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو غلط کام ہے. وہ ہمیشہ نیکی کے لبادے میں، جہاں ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ وہ شیطان کہتا ہے کہ میں ان کے پاس دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، یعنی کہ ان کے سامنے اس طرح سے آؤں گا کہ ان کو نیکیاں جو ہے وہ چھوٹی کر کے دکھاؤں گا، اور گناہ جو ہے وہ چھوٹا کر کے دکھاؤں گا، نیکی بڑی کر کے دکھاؤں گا. آگے اور پیچھے سے آنے کے حوالے سے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو پیچھے سے وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ان کی حقیقت ہمیں
نظر نہیں آتی تو وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ واقعی ہم یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ ایسے کاموں میں ہمیں الجھا دیتا ہے جن کی اصل حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اور وہ ہمارے سامنے ایک ایسے ملمہ سازی کر کے وہ نیکی کے لبادے میں ہمیں برائی کو کرواتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا اور ہم اس برائی کو کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے کیا کیا، اس نے بالکل ایسا ہی کیا کہ جب وہ نیک لوگ ان کے معاشرے میں سے فوت ہوتے گئے 1 2 3 4 5 کر کے، جس کے ابھی ہم پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر، یہ 5 نیک لوگوں کے بت اس نے کیسے بنوائے۔ اس نے کیا کیا، جب یہ موفات ہو گئے تو لوگ جاتے تھے ان کی قبروں پہ جا کے روتے دھوتے رہتے تھے، تو مایوس ہونے لگے کہ یار یہ کیا، ہمارے تو اتنے اچھے اچھے صالح لوگ چلے گئے دنیا سے۔ تو شیطان ان کے اوپر حملہ آور ہوا، ان کے مایوس دلوں کے اوپر اس نے ان کو پکڑ لیا، اور اس نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ تو تمہارے نیک لوگ تھے، تمہیں تو پھر بھی یاد ہے، اور تمہاری بات جب تم تو روتے دھوتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن تمہیں تو ان کی شکلیں بھی یاد ہیں، لیکن تمہارے بعد جو لوگ ہیں نا ان کو ان کی شکلیں بھول جائیں گی، وہ تمہارے بچے کیسے یاد رکھیں گے ان نیک لوگوں کو۔ اب دیکھیں، سوچئے، ان کی شکلیں یاد رکھنا زیادہ ضروری تھا یا ان کی تعلیمات کو یاد رکھنا زیادہ ضروری تھا؟ تعلیمات ہی یاد رکھنی چاہیے تھی نا نیک لوگوں کی۔ لیکن شیطان نے کیا کہا، شیطان نے کہا تمہیں تو ان کی شکلیں بھی یاد ہے، لیکن تمہارے بعد تو تمہارے کچھ عرصے بعد تم بھی بھول جاؤ گے، اور دوسرا یہ کہ تمہارے بچے جو ہیں وہ ان کو تو بالکل ہی نہیں پتا ہوگا، تو لہٰذا ایسا کرو، ان کی شکلوں کے اسٹیچوز یا بت بنا کے ان کی قبروں پہ رکھ لو۔ تو پھر جو ہے وہ آہستہ 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 کیا ہوا کہ پہلے تو وہ روز آیا کرتے قبروں پر اور رونا دھونا مچاتے، لیکن پھر جب شیطان نے بت بنا کے رکھ لیے تو پھر آہستہ آہستہ، ظاہر ہے وقت بہت بڑا مرہم ہے اور انسان آہستہ آہستہ بہت چیزیں بھول جاتا ہے، تو کمانے لگے، دنیا کے دوڑ دھوپ میں مگن ہو گئے، مست ہو گئے، اور ان کو وقت کم ملنے لگا اور قبرستان وہ کم جانے لگے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے ہماری زندگی میں بھی، ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا اپنا پیارا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو شروع میں تو خوب اس کو یاد آتا ہے اور ہم بار بار اس کے قبرستان پہ جاتے ہیں، لیکن آہستہ 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 وہ اس کی فریکوینسی کم ہوتی جاتی ہے۔ پہلے ہم ڈیلی جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جمعے کے جمعے، پھر اس کے بعد مہینے کے مہینے، پھر اس کے بعد سال کے سال ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ تو کئی سالوں تک قبرستان بھی نہیں جاتے، یہیں سے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم نے پڑھ کے بخش دیا یا پھونک دیا، قبروں تک بھی نہیں جانا گوارا کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو بس اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوا، شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو ابھی تو تم روز آیا کرتے تھے اور ابھی تم آہستہ آہستہ تمہاری فریکوینسی بھی کم ہو گئی، آنے تم کم ہو گئے ہو، تو پھر ایسا کرو کہ یہ نہ ہو کہ تمہیں تو یاد ہے، تمہارے بچوں کو تو بالکل بھی یاد نہ رہے، تو ایسا کرو، آنا بھی مشکل ہوتا ہے، یہ ان کے بت اٹھاؤ اور ان کو اٹھا کر اپنے اپنے گھروں میں ہی لے جاؤ تاکہ صبح شام ان کا دیدار کرو اور ان پر یاد رکھو۔ بات وہی ہے، شکلیں یاد تو نہیں نہ رکھنی تھی، اصل بات تو تعلیمات یاد رکھنی چاہیے تھی۔ اب کیا ہوا، یہ اس نے آہستہ آہستہ اسی طرح سے ان کے معاشرے کے اندر بتوں کو لے کے ہر گھر میں پہنچا دیا، اور ہر گھر میں کسی نہ کسی بت کی عبادت کی جانے لگی۔ اب یہ 5 بت جو ہم سورہ نوح میں پڑھیں گے ان کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور یہی بت جو ہے وہ آہستہ آہستہ مختلف قوموں کے اندر اسی طرح سے چلتے رہے، اور شیطان کسی نہ کسی طرح سے ان کے دماغوں میں یہ چیز ڈال کے اور انہی بتوں کو دوبارہ سے اوپر لے آیا کرتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ شرک اس معاشرے میں بہت زیادہ پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم میں نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے ان کو کیا مقصد کیا تھا، ان انذر قومک، کہ اپنی قوم کو ڈراؤ، کہ برے انجام سے ڈراؤ، کہ اگر شرک کو وہ اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے تو پھر ایسا نہ ہو، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب علیم آ جائے، دردناک عذاب آ جائے۔ تو عذاب علیم یا دردناک عذاب پھر کیوں آتا ہے؟ جب معاشرے کے اندر شرک عام ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو عذاب علیم کا شکار ہیں، ہم بحیثیت قوم ایسے عذابوں میں مبتلا ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر سے یہ عذاب نکل جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو شرک پھیلا ہوا ہے، ہر قسم کا شرک آج ہمیں اپنے معاشرے کے اندر نظر آتا ہے، اللہ ہمیں اس شرک کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو اسی لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، اس سے پہلے کہ وہ کوئی دردناک عذاب انہیں آ دبوچے۔
قالا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے برے انجام سے کھلا کھلا متنبع کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی کہ میں تمہارے لیے برے انجام سے متنبع کرنے والا بھیجا گیا ہوں. تو تم کیا کرو کہ تم میری بات کو مانو، اور کھلا کھلا میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ اگر تم نہیں شرک کو چھوڑو گے تو تمہیں کوئی نہ کوئی دردناک عذاب آ لے گا. دائی ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ بیان طریقے سے، واضح طریقے سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ اگر غلط کام کو نہیں چھوڑا تو اس کا کیا انجام دیکھنا پڑے گا، اور کس چیز کی طرف لے کر آتا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی. اور میں تمہیں اس چیز کی تاکید کرتا ہوں، یعنی کہ اس میں معذوف ہے کہ انہوں نے کس چیز کا پیغام دیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم کیا کرو؟ اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو. واتقوہ، اور صرف اسی کا تقوی کرو. واطیعونی، اور میری اطاعت کرو. گویا 3 باتوں کا حکم دیا ان کو. پہلا حکم کیا تھا؟ کہ اللہ کے غلام بن جاؤ، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، اور صرف اسی کی عبادت کرو. واتقوہ، اور اسی کا تقوی کرو. اور ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کا، کسی اور کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے نا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، کہ تم کسی سے نہ ڈرو بلکہ تم مجھ سے ڈرو. کسی سے، نہ معاشرے سے، نہ رسوم و رواج سے، نہ سپر پاور سے، نہ ہی حکمرانوں سے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اللہ کا تقوی اپنے اندر لے کر آؤ، یعنی خالصتاً اللہ کے بن جاؤ. عبادت بندگی بھی اللہ کی ہوگی اور تقوی بھی کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. جب یہ دونوں کام آ جائیں کہ تو پتہ چل جائے کہ جی تقوی اللہ ہی کا کر کے چلنا ہے، گناہوں سے بچ کر چلنا ہے اور اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ گناہ کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی بندگی کیسے کی جائے؟ تو اس کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے اور فرمایا جاتا ہے وَأَطِیعُونِی، کہ میری اطاعت کر لو. یعنی کہ نبی کی اتباع کر کے چلو، نبی کی اطاعت کر کے چلو. اسی لیے بس نبیوں کو بھیجا جاتا ہے. نبی کی اتباع کر کے، ان کی اطاعت کر کے عباد الرحمن بن جاؤ. نبی ہی تو سکھاتا ہے اپنی اتباع سے اور اپنی اطاعت سے کہ عباد الرحمن کیسے بنا جاتا ہے. سورہ آل عمران میں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ، ان سے کہہ دیجیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کر کے چلو. یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں محبت کرنے لگے گا. گویا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے اپنا محبوب بنا لے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، اور ہم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس کی بندگی کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کا تقوی رکھتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، یعنی کہ نبی کی اتباع کر کے چلنا ہے. نوح علیہ السلام نے بھی یہی طریقہ سکھایا تھا. اس سے ہوگا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا، اور یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کی بندگی، اللہ کے تقوی کے بعد اپنی اطاعت کے لیے لوگوں کو تیار کیا اور یہ کہا کہ اگر تم یہ 3 کام کر کے چلو گے تو یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی سارے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد پھر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ کی نبی کی اطاعت ہوگی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب انسان چل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس کو اپنا محبوب بھی بناتا ہے اور پھر اس کے سارے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے؟ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ تمہیں ڈھیل دے گا ایک وقت مقرر تک کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دو فائدے ہوتے ہیں ان کاموں کو کرنے، یہ 3 کام کرنے کے 2 فائدے ہوتے ہیں. اللہ کی بندگی، اللہ کا تقوی کرنے کے بعد جب نبی کی اطاعت کر لی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں اور ایک وقت مقررہ تک ڈھیل بھی دے دیتے ہیں، یعنی زندگی کی مہلت دے دیتے ہیں. زندگی کی مہلت مل جاتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ اجل تو سب کی لکھی ہوئی ہے کہ کس وقت کس نے مرنا ہے کہ نہیں؟ سب کی اجل لکھی ہوئی ہے کہ فلاں وقت فلاں شخص نے مر جانا ہے. تو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ تو ہماری تقدیر پر ایمان کا عقیدہ ہے نا.
کہ انسان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر اس دنیا میں آنے سے پہلے لکھوا دی تھی. اور ہم سورہ قلم میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت سے ہمیں کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنانے سے 2000 سال پہلے قلم تقدیر کو حکم دیا تھا کہ لکھ. اور کیا اس نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تقدیر لکھ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ساری چیزوں کی تقدیر بتائی اور اس نے قلم تقدیر نے تمام باتوں کو لکھ دیا اللہ کے حکم سے. اور پھر قلم تقدیر جو ہے وہ اس نے یہ سب کچھ کر دیا. اور پھر آہستہ آہستہ ہمیں معلوم ہے کہ جب اس دنیا میں انسان بھیجا جاتا ہے تو پھر فرشتے 44 دن کا ہوتا ہے. تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اس روح کی تقدیر جو ہے وہ لکھتے ہیں اور پھر اس کا قلم توڑ دیا جاتا ہے. اور اس تقدیر میں ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا, رزق کتنا ملے گا اس کو, عمر کہاں کتنی ہوگی, مرے گا کب, اور اس کی جو تکلیفیں اور اس کی خوشیاں, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے, اولاد, یہ سارے معاملات اس قلم تقدیر میں لکھ دیے جاتے ہیں. تو جب ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھوا دی ہے تو پھر زندگی کی مہلت عمل کیسے بڑھ جاتی ہے؟ یعنی کہ یہ کیا چیز ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا تو یؤخرکم الی اجل مسمی, تو وہ تمہیں ایک وقت مقرر تک جو ہے وہ ڈھیل دے گا, تمہیں مہلت دے گا. یہ کون سی وقت مقرر کی بات کی جا رہی ہے؟ پھر کیا انسان کی موت بڑھ سکتی ہے یا اس کی زندگی جو ہے اس کی مدت بڑھ سکتی ہے گناہوں کی بخشش کے باعث؟ اگر ایسا ہے کہ کسی عمل کی وجہ سے اس کی مدت زندگی بڑھ سکتی ہے تو پھر تقدیر کا کیا کانسیپٹ ہے؟ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ عمر میں برکت چاہتے ہو یا رزق میں فراخی چاہتے ہو تو تمہیں کیا چاہیے کہ تم صلہ رحمی کرو. یہ حدیث کا بتا رہی ہوں آپ کو کہ اگر رزق میں برکت اور عمر میں برکت یا فراخی کے لیے کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا یرد القضاء الا الدعاء, کہ تقدیر نہیں بدلتی مگر دعا کے ساتھ. ولا یزید العمر الا البر, اور نہیں عمر بڑھتی مگر والدین کے ساتھ حسن سلوک سے. تو گویا ان احادیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ صلہ رحمی یا والدین کے ساتھ حسن سلوک وہ اعمال ہیں جو انسان کی تقدیر کو بدل دینے کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو تقدیر اس کا مطلب ہے بدلی بھی جا سکتی ہے. ایک جگہ کہا جا رہا ہے تقدیر پر ایمان رکھو کہ بھئی تقدیر جو ہے وہ جو لکھی جا چکی ہے وہ بدل نہیں سکتی. دوسری جگہ احادیث ہی بتا رہی ہیں کہ تقدیر جو ہے وہ بدل بھی سکتی ہے اور عمر میں برکت بھی ہو سکتی ہے, رزق میں فراخی بھی ہو سکتی ہے, موت بھی ٹل سکتی ہے. تو یہ پھر کیا معاملہ ہے؟ اصل میں حدیث کی روح سے تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم. مبرم کہتے ہیں با را میم سے نکلا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مسلط کر دینا یا چپکا دینا یا ایسوسیٹ کر دینا یا لاگو کر دینا. یعنی کسی چیز کو لاگو کر دینا, کسی چیز کو چپکا دینا یا کسی چیز کو مسلط کر دینا. گویا یہ وہ تقدیر ہے جو فکسڈ ہے, جس کو بدلا نہیں جا سکتا, جس کو ٹالا نہیں جا سکتا, جو لاگو ہو چکی ہے, جو چپک چکی ہے, جس کو اب ہم بدل نہیں سکتے. یہ کون سی تقدیر ہے؟ تقدیر مبرم. اور دوسری تقدیر وہ تقدیر ہوتی ہے جس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے. معلق وہ ہے جو کیا ہے؟ سسپینڈڈ ہے, جو لٹکی ہوئی ہے, یعنی جو مشروط ہے, جو لکھی ہی اس طرح سے گئی ہے کہ مشروط طریقے پر لکھی گئی ہے, یعنی کنڈیشنل کر کے اس کو لکھا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر فلاں کام کرے گا تو فلاں معاملہ ہوگا, اگر دعا کرے گا تو یہ دعا سے اس کی موت ٹل جائے گی, یا یہ دعا کرے گا تو اس کو فلاں چیز نہیں ملے گی, یا یہ دعا کرے گا تو فلاں چیز کو حاصل کر لے گا, یا ایک چیز کے لیے کوشش کرے گا تو اس کو پالے گا. مثلا رزق انسان کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن, انسان کے نصیب میں اگر سپوز 50 لاکھ روپے لکھے ہوئے ہیں تو کیا لکھا ہے کہ یہ 50 لاکھ اس کی نصیب میں نے اس کی قسمت میں لکھ دیے ہیں. اگر یہ محنت کرے گا تو اس 50 لاکھ کو حاصل کر لے گا, اور اگر محنت نہیں کرے گا تو بس پھر 15 لاکھ ہی ملیں گے اس کو. مطلب اگر یہ دینے والا ہاتھ بنے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید بھرپور طریقے سے نوازتا چلا جائے گا, دوسروں کا رزق بھی اس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچائے گا. لیکن اگر یہ لینے والا ہاتھ بن جائے گا تو بس اتنا ہی ملے گا کہ بس اس کا پیٹ بھر جائے یا ضرورت پوری ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو کنڈیشنل کر دیا ہے کہ اگر یہ ایسے کرے گا تو پھر یہ ہوگی, اور نیکی کرے گا. سپوز اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اگر یہ نیکی کر کے چل رہا ہوگا تو اس کی عمر 80 سال ہوگی, اور اگر یہ نافرمانی کی زندگی گزارے گا تو پھر ایسا ہے کہ اس کی 50 سال میں ہی اس کی موت واقع ہو جائے گی. اور یہی وہ تقدیر معلق ہے جس کے حوالے سے قرآن پاک میں آتا ہے یمحق اللہ ما یشاء, اللہ مٹاتا ہے جس کو چاہتا ہے, ویثبت, اور وہ رکھتا ہے, ثابت رکھتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے, وعندہ ام الکتاب, اور اس کے پاس ہی ام الکتاب ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کنٹینیوسلی یدبر الامر کا معاملہ کر رہا ہے, کچھ چیزوں کو گھٹا رہا ہے, کچھ چیزوں کو مٹا رہا ہے, کچھ چیزوں کو لکھوا رہا ہے, بڑھا رہا ہے, یا اس کو وہیں پر رکھے ہوئے ہے. اللہ کے پاس ہر چیز کیا ہے؟ ام الکتاب میں ثبت ہے. گویا کچھ گناہ انسان کے لیے عذاب کا باعث بھی بنتے ہیں, کچھ نیک اعمال اس کے لیے نعمتوں میں اضافے کا سبب بھی بنتے ہیں. کچھ گناہ عذاب کے ساتھ تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو تیرے اپنے قصب عمل کی بدولت ہوتی ہے. یعنی انسان کے اپنے اعمال اس کے لیے کسی تکلیف کا سبب بن کر آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب جو ہے وہ بڑا شدید ہے. گویا کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے نعمتیں چھن جاتی ہیں, اللہ کے عذاب میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جاتے ہیں, جیسے کہ کچھ اعمال ہیں جیسے خودکشی ہے یا قطع رحمی ہے یا ناشکری ہے, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ عمر کو گھٹانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور کچھ اعمال آن دا ادر ہینڈ اس کے برعکس ایسے ہوتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم میرا شکر ادا کر کے چلو گے, ہر حال میں شکر گزاری پر قائم رہو گے, اللہ کا شکر گزار بن کے رہو گے, عملی شکر بھی کرو گے, قولی شکر بھی کرو گے, تو پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں نعمتوں سے مالا مال کیے رکھے گا, نوازتا ہی چلا جائے گا. اور پھر صلہ رحمی بھی میں نے آپ کو بھی بتایا, اور پھر اس کے علاوہ والدین کے ساتھ حسن سلوک بتایا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عمر میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں, مال میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ تو یہ ہے دراصل تقدیر کا تصور کہ تقدیر مبرم بھی ہے اور تقدیر معلق بھی ہے. تفسیر مظہری میں اس کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے. اب جو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا کہ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نیک اعمال کر کے چلو گے, گناہوں سے بخشش مانگ کر چلو گے, جس بھی گناہ میں تم مبتلا ہو اگر تم اس سے بخشش مانگ لیتے ہو اور نیکی کے عمل پر آ جاتے ہو, تو اللہ تمہاری جو مقررہ مدت اللہ نے تمہاری زندگی کی اجل کی لکھی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کم نہیں کرے گا. یعنی تمہیں کسی بھی دنیاوی عذاب میں مبتلا کر کے اس سے پہلے ہلاک نہیں کرے گا, بلکہ جو اجل اصل لکھی ہے اس وقت تک تمہیں مہلت دیتا رہے گا. لیکن اگر تم ایمان نہیں لے کر آئے تو عین ممکن ہے کہ اس مقررہ مدت سے پہلے ہی تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے کر ہلاک کر کے دنیا سے لے جائے. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اور آخرت کا عذاب تو پھر اس کے علاوہ اور مزید ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اجل اللہ, بے شک الاجل اللہ کی, اذا جاء, جب آ جاتی ہے, لا یؤخر, وہ پھر تاخیر نہیں کی جاتی, پھر اس کو ٹالا نہیں جاتا. لو کنتم تعلمون, کاش کہ تم جانتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر جو اللہ کی اجل جب آ جاتی ہے, یعنی کہ تم اگر نیکی پر قائم رہ کے چلو گے, تم نیک روش اختیار کر لو گے, ایمان لے آؤ گے, گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کر لو گے, تو پھر بھی یہ مت سمجھنا کہ تمہیں ابدی حیات مل جائے گی دنیا کے اندر. دنیا میں کسی کو ابدی حیات نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو من علیہا فان, ہر چیز نے فنا ہونا ہے.
जो भी जमीन के ऊपर है हर चीज फना हो जाएगी। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और सिर्फ तेरे रब करीम की जात ही जो है वो बाकी रहने वाली है। तो अगर दुनिया पे आए हुआ हर नफ्स उसने तो मौत का मजा चखना ही चखना है। अब अगर वो नेक हो जाए, अपने सारे गुनाहों को बख्शवा भी लेता है, नेकी की रविश पर कायम भी रहता है, तो ये मत समझे कि वो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा, बल्कि जब उसकी अजल आ जाएगी तो फिर उसके बाद उसको मोहलत नहीं मिलेगी। तो ये भी गोया ये समझा दिया गया और बता दिया गया कि ईमान और अतात या कुफर और ईमान में ये नहीं है कि मौत अगर आप कर लेंगे, इसको इख्तियार कर लेंगे तो, या नहीं इख्तियार करेंगे तो आपकी जो असल मुद्दत है उसको अल्लाह ताला उसकी वजह से बढ़ा दे या कम कर दे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बुरे अमाल की बदौलत आपकी उम्र कम जरूर हो सकती है, लेकिन नेक अमाल करने की सूरत में आपकी मुद्दत बढ़ेगी नहीं। ठीक है, हाँ, कंडीशनल जो चीजें लिखी गई हैं वो जरूर बढ़ सकती हैं। उसके हवाले से मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ला युरद्दुल क़ज़ाई इल्ला दुआ, कि अल्लाह ताला की तकदीर नहीं, मौत नहीं टलती मगर दुआ के साथ। तो ये वही मौत टलती है जो कंडीशनल होती है, कि अल्लाह ताला ने लिखा होता है कि अगर दुआ मांगेंगे तो ये आई हुई मौत भी जो है वो टाल दी जाएगी। लेकिन जो असल तकदीर में मुबरम में लिखी जा चुकी है मौत का वक्त, वो फिर दुआ से भी टल नहीं सकता। समझ आ गया ना? तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट तकदीर पर ईमान का। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इराक के इलाके की तरफ, मैंने आपको बताया था ना कि भेजा था, और उन लोगों का बुनियादी गुनाह क्या था कि वो शिर्क में मुब्तला थे और 5 बुत उन्होंने बना लिए थे, जिनके साथ क्या कर रहे थे, अपने 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 नेक अमाल को एसोसिएट कर रहे थे। अब हुआ ये कि ये तो अपनी दावत देना शुरू हो गए। काला, कहने लगे, रब्बी इन्नी, ए मेरे रब, बेशक मैंने दाऊतु कौमी लैलन व नहारा, मैंने अपनी कौम को पुकारा या दावत दी रात को और दिन को, यानी मैंने अपनी कौम को दिन रात पुकारा। दावत देने का अंदाज और तरीका हजरत नूह अलैहिस्सलाम का यहाँ पर नजर आ रहा है। कितना पुकारा और कब पुकारा? उन्होंने दिन रात पुकारा। और कितने साल तक पुकारा था? उनकी टोटल उम्र 1050 साल कहलाई जाती है, और 1050 साल में वो दिन रात तबलीग करते रहे। उन्होंने 950 साल तक इसमें तबलीग का काम अंजाम दिए रखा। 650 साल उन्होंने तूफान नूह से पहले तबलीग की थी, और 300 साल जब उनकी तूफान नूह थम गया, उसके बाद फिर 300 साल मजीद उन्होंने तबलीग का काम अंजाम दिया था। क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत में आपको नजर आ रहा है रवैया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम कैसे पुकार रहे हैं? दिन रात पुकार रहे हैं। तो गोया दाई को दीन की दावत दिन रात करनी है, हर वक्त अल्लाह की राह में दीन की दावत का काम अंजाम दिए रखना है, वो भी दिन रात अपने कौम को अल्लाह की तरफ पूरा पुकारते रहे। लेकिन क्या हुआ? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पुकारने पर क्या उनकी कौम दीन की तरफ आ गई थी? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की और ये कहा कि फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, कि मगर मेरी पुकार ने उनके फरार में इजाफा ही किया, यानी जितना उन्होंने पुकारा वो लोग उससे उतना ही ज्यादा हजरत नूह अलैहिस्सलाम से दूर भागते चले गए। जितना बुला रहे हैं उतना ही लोग दूर भाग रहे हैं। आज भी ऐसा ही देखा जाता है कि हम जितना लोगों को दीन की दावत की तरफ बुलाते, लोग उतना ही ज्यादा दीन से मुतनफिर होकर दूर दूर भागते हुए नजर आते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़म नबी थे, क्या उनकी दावत में कोई कमी थी जो लोग ये रवैया अख्तियार कर रहे थे? चले, हम तो ये मानते हैं कि हमारी दावत में तो वाकई बहुत कमी है, हम उस तरह से दावत देते ही नहीं, या हमारे कौल और अमल फेल में बहुत तजाद होता है, जिसकी वजह से वो कमी होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि लोग नहीं आते या हमारी बात में उतनी तासीर नहीं होती। तो नबी जो उलुल अज़म नबी कहलाए और उन्होंने 950 साल तक तबलीग की, तो क्या उनकी दावत में कोई कमी थी जिसकी वजह से लोग दूर दूर भागते थे? वो जितना पुकारते थे वो लोग उतने ही ज्यादा उनसे दूर भागते थे। फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, के मगर मेरी पुकार ने उनके फरार में इजाफा ही किया। इजाफा कैसे भी किया? देखिए, हम नजर ये आते हैं कि 950 साल जब वो तबलीग कर रहे थे तो वो
یہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عمر عطا فرمائی تھی 1050 سال کی. ان کے دور کے لوگوں کی اتنی لمبی عمریں نہیں ہوتی تھی. ایک نسل آئی, اس کو اپنی دعوت اور تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں, لیکن کسی نے سن کر نہیں دیا. اس کے بعد کیا ہوا, وہ مر کھپ گئے. دوسری نسل اٹھی, ان تک دعوت اور تبلیغ پہنچائی. وہ پچھلی نسل سے بھی زیادہ بے راہ روی کا شکار نکلی اور بات سن کے نہیں دی. پھر وہ بھی مرے. تیسری نسل ان کی مزید, یعنی کہ دادا, بیٹا اور پوتوں تک جو ہے وہ 3 نسلیں اٹھائیں, لیکن کسی نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی بات مان کر نہیں دی. ہر اگلی نسل پچھلی نسل سے زیادہ ہی آپ کے لیے نافرمان ہوتی تھی. ہر اگلی نسل پچھلی نسل سے زیادہ ہی نافرمانی میں مگن تھی. اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس طرح سے ان کو پکارا, اور ان کے پکارنے میں کوئی کمی بھی نہیں تھی, لیکن بس وہ دیکھتے رہے کہ اگلی نسل پچھلی نسل سے زیادہ ہی نافرمان ہو رہی ہے. تو پھر اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں, انتہائی صبر سے اپنے کام پہ استقامت سے جمے رہے, اور اپنی دعوت میں جو اللہ تعالیٰ کو جو پکار رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کر رہے ہیں, اس میں طریقے پورا بتا رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے ایسے پکارا, لیکن ہر اگلی نسل پچھلی نسل سے زیادہ ہی نافرمان تھی. وَإِنِّي, اور بے شک میں نے, کلما, جب کبھی, دعوتہم, پکارا ان کو, لِتَغْفِرَ لَهُمْ, تاکہ تو بخش دے ان کو. تو نبی کا طریقہ کیا نظر آ رہا ہے, دائی کیا کرتا ہے, وہ لوگوں کو پکارتا ہے اس لیے کہ اللہ ان کو بخش دے. دائی ہمیشہ مخلص ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی بخشش ہی چاہتا ہے. یہی رویہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کا نظر آ رہا ہے, یہی رویہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظر آتا ہے, یہی رویہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظر آتا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 میں آتا ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو بے شک یہ آپ کے بندے ہیں. وَإِن تغفر لہم, اور اگر آپ انہیں بخش دیں گے, فإنک انت العزیز الحکیم, پر بے شک آپ زبردست حکمتوں والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کے لیے, اپنی قوم کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی رویہ ہمیں نظر آتا ہے. کہ روایت سے پتہ چلتا ہے, حضرت عائشہ کی روایت سے آتا ہے کہ ساری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگتے رہے اور روتے رہے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز میں, اور یہی آیت کنٹینیوسلی تلاوت کر رہے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, کہ اے میرے رب اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو بندے تو آپ کے, اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بس اگر آپ انہیں معاف کر دیں گے تو آپ زبردست حکمتوں والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے بہت زیادہ ان کی بخشش کے حریص تھے اور ان کی بخشش کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. اچھا, یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو کفر پر ہو اور مر جائے تو پھر اس کی بخشش کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کی بخشش کے لیے دعا کیوں کر رہے تھے؟ یہ دنیا سے جانے والوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں تھی, یہ ان لوگوں کی بخشش کے لیے دعا تھی جو زندہ تھے اور جو حیات تھے. کیونکہ جو مر جاتے ہیں ان کی بخشش کی دعا کرنا, کفر کی حالت میں جو مرتے ہیں ان کی بخشش کی تو دعا نہیں کی جا سکتی نا ہمارے دین میں, لیکن جو زندہ ہوتے ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے, ان کی بخشش فرمائے اور پھر ان کو نیکی کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس لیے ان کی بخشش کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے, ان کے گناہوں کو بخش دے اور ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہدایت کے لیے تو بہت زیادہ حریص تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے لعلک باخع نفسک, کہ آپ تو اس فکر میں اپنی جان ہی کو ہلاک کر دیں گے, کو گویا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں. تو گویا بتایا جا رہا ہے کہ دائی کیسا ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے سے بھی پتا چل رہا ہے اور دوسرے انبیاء کے طریقے سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ دائی کو اتنا مخلص ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ کو لوگوں کی بخشش کے لیے دعائیں کرنے والا پائے. دائی ہمیشہ لوگوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہونا چاہیے. اللہ ہمیں لوگوں کی بخشش
बख्शिश की दुआएं करना सिखा दे और लोगों की बख्शिश की दुआएं करने की तौफीक अता फरमा दे। अच्छा, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ए मेरे रब, जब भी मैंने इनको पुकारा कि आप उन्हें माफ कर दें, तो उन्होंने क्या कहा, जालू अस्वाबिअहुम, उन्होंने अपनी बना दी अपनी उंगलियां, फी आज़ानिहिम, अपने कानों के अंदर, यानी वो अपनी उंगलियां अपने कानों के अंदर उन्होंने ठोस ली। कौम का रवैया क्या नजर आ रहा है और नबी का क्या रवैया नजर आ रहा है? नबी का रवैया ये नजर आ रहा है कि वो लोगों को अल्लाह की बख्शिश के लिए बुला रहा, अल्लाह की बख्शिश की तरफ बुला रहा है, अल्लाह के अजाब से बचने की तरफ बुला रहा है। लेकिन कौम का रवैया ये नजर आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी उंगलियों को अपने कानों में ठोस रहे हैं। वस्तग़शौ सियाबहुम, और ढांप लिए उन्होंने चेहरों से अपने आप को, यानी अपने कपड़ों से अपने आप को, यानी उन्होंने अपने मुंह पर अपने कपड़े डाल लेते थे, अपने कपड़ों से छुप जाते थे और ऐसे बन जाते थे कि लोगों को वो नजर ही ना आए। ये रवैया कौम का यहाँ पर नजर आ रहा है कि मुझे ना सुनाओ, कानों में उंगलियां डाल दी है, या मुंह मोड़ के बैठ गए हैं, या अपने कपड़ों या अपने चेहरों पर ढांप लिए कि भाई हमें दूसरों को हम नजर ही ना आए या हमें दूसरा नजर ना आए। तो ऐसा रवैया नजर आ रहा है कि इसको हम ऐसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं कि मिसाल के तौर पर जैसे हम किसी से कोई बात कर रहे हो, अपनी किसी बच्चे से हम कोई बात कर रहे हो, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम उसको कोई बात सुनाएं तो वो गौर से तवज्जो से हमारी बात सुने, ध्यान से हमारी बात सुने। और अगर हमारी कोई औलाद या हमारे कोई स्टूडेंट्स हमारी बात ध्यान से ना सुन रहे हो तो कितना गुस्सा आता है ना कि क्यों हमारी बात को नहीं सुन रहे और क्यों इग्नोर कर रहे हैं और बिल्कुल इसको लीस्ट बॉदर्ड एटीट्यूड हमें शो कर रहे हैं। और अगर हम अपने शौहर से कोई बात कर रहे हो और वो हमें हमारी तरफ ना देखें या ध्यान ना दे हमारी बात को, और अपने रिमोट कंट्रोल को पकड़े हुए टीवी ही की तरफ नजरें जमाए रखें, या ये कि अपने मोबाइल ही की तरफ अपना ध्यान रखें और हम उन्हें कोई बात सुना रहे हो लेकिन वो ध्यान ना दे रहे हो, तो हमें कितना गुस्सा आता है ना। आता है कि नहीं आता? अपनी औलाद के ऊपर भी गुस्सा आता है, अपने शौहरों के ऊपर भी गुस्सा आता है। ये तो वो लोग हैं जो हमारे अपने घर में रहने वाले हैं, और अगर बाहर वालों से अगर हम कोई बात कर रहे हैं और हमारा कोई हम एक्सपेक्ट और नेचुरली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा हमारी बात को सुन रहा हो, सुनने या ध्यान दे, और अगर नहीं दे रहा हो तो कितना इंसान को गुस्सा आता है। बिल्कुल ऐसे ही आप इसको इमेजिन करें कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को दावत देते थे और लोग ये रवैया इख्तियार करते हो कि कानों में उंगलियां ठोस लें या अपनी शक्ल को ही मोड़ लें या ऐसे छुप जाएं कि नजर ही ना आए, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कैसा महसूस होता होगा, है ना? कैसा महसूस होता होगा? उनका तो दिल ही नहीं चाहता होगा कि मैं इनको बात करूं या मैं उनके आगे कोई बात रखूं, ये तो इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे मेरी बात को। लेकिन क्या उनके इन रवैयों पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम रुक गए? क्या उन्होंने तबलीग करना छोड़ दी थी? आज हम लोग मायूस हो जाते हैं, अगर हमारी क्लास में लोग कम आ रहे हो या हमारी बात को नहीं सुन रहे हो या हमारे बच्चे हमारा ध्यान से हमारी बात ना सुने या अनसुनी ही कर दें, तो हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम मायूस नहीं हुए, कंटिन्यूटी के साथ वो अपना ये काम दावत का अंजाम देते रहे। लेकिन लोगों का रवैया जहां ये नजर आ रहा था, वाह असर्रू, उन्होंने क्या किया, वो तो अपने किए पर असरार ही करते रहे, वो तो अड़े रहे, वो तो अपनी जिस रविश पर कायम थे उसी रविश पर अड़े रहे। वस्तकबरू, और उन्होंने तकब्बुर किया। इस्तकबारा, बड़ा ही तकब्बुर, यानी उन्होंने तकब्बुर करके अपने आप की बातों को ज्यादा सही जाना, अपनी पॉलिसीज को, अपनी प्लानिंग्स को, अपना तरीका जिंदगी, अपना ज़ाब्ता हयात जो उनके ख्याल में सही था, उन्होंने उसी को अपना के रखा, वो उसी रविश पर अड़े रहे। ये एक तकब्बुर की अलामत होती है कि अना खैरुम मिन्हु, मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, मेरा लाइफस्टाइल ज्यादा सही है, मेरा तरीका जिंदगी ज्यादा सही है, मेरा सोचने का अंदाज, मेरा काम करने का तरीका ज्यादा सही है और दूसरे का गलत है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनकी कौम ने भी तकब्बुर किया, इतना बड़ा तकब्बुर किया, और इस तकब्बुर की वजह से वो अपनी उसी गलत रविश पर अड़े रहे। सुम्मा इन्नी दाऊतुहुम, फिर बेशक मैंने दाऊतुहुम, पुकारा उनको, जिहारा, ऊंची आवाज में, यानी जहरतन, हाँ के पुकारे, दावत दी।
جب نرمی سے کوئی بات نہیں سن رہا ہو تو انسان ذرا اونچی آواز میں بولتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ میں آرام سے ان کو دعوت دیتا رہا تو وہ میری بات سن کے نہیں دیتے، تو وہ تو ایسا رویہ اختیار کر کے رکھے رہا انہوں نے، تو پھر میں نے بھی اونچی آواز میں ان کو تو ہاں پکارے دعوت دینی شروع کی. ثم انی اعلنت لهم، پھر بے شک میں نے اعلان کیا واسطے ان کے، یعنی اتنی اونچی اعلانیہ تبلیغ و دعوت کا کام بھی میں نے کیا. واسررت لهم، اور چپکے بھی ان کے ساتھ اسرارا، جیسے چپکے سمجھاتے ہیں میں نے ویسے چپکے بھی ان کو تبلیغ کا کام کرتا رہا. یہ ہے تبلیغ کا انداز اور صحیح طریقہ جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کوئی رویہ حضرت نوح علیہ السلام نے چھوڑا نہیں ہے. کیا طریقے نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے دن رات پکارا، صبح شام پکارا، ہاں کے پکارے دعوت دی. جب کوئی نہیں بھی سن رہا تھا تو لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، پلٹ کر چلے جاتے ہیں، منہ کو ڈھانپ لیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جو مرضی وہ کرتے ہیں، لیکن یہ چپکے بھی سمجھاتے ہیں، اونچی آواز میں بھی دعوت اور تبلیغ کر رہے ہیں. لوگوں کے رویے کی پرواہ نہیں کر رہے بلکہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور وہی بات کر رہے ہیں. فقلت، اور پس میں نے کہا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے. گویا کنٹینیوٹی سے، ثابت قدمی سے اپنی اسی بات پر قائم ہے کہ لوگوں کو اللہ کی بخشش کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر لو، تم گناہوں کی زندگی گزار رہے ہو، اس سے واپس پلٹ آؤ اور اپنے رب سے استغفار کر لو. یہ ہے طریقہ، یہ ہے دائی کا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. بشارتیں دو، خوشخبریاں سناؤ، جتنی مرضی گناہ کر کے کوئی واپس پلٹ کر اللہ کی طرف آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو زمین و آسمان سے جا دینے کا حکم دیتا ہے اپنے پلٹنے والے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں. تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آنا ہے. دائی ہمیشہ بشارت دے کر لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، دین سے متنفر کرنے والا نہیں ہوتا. حضرت نوح علیہ السلام کا بھی یہی رویہ، یہی طریقہ نظر آ رہا ہے. آج کچھ دین کے دائی جو ہے، دین کے دعوت دینے والے لوگ فوراً بولتے ہیں، اب دین کے دعوت دینے والے لوگ کیا، پیرنٹس اپنے اولادوں کو یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر تم نے فلاں کام کیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو کالا کر دے گا، تمہیں آگ میں ڈال دے گا. ہم بچوں کو سکھاتے ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ فلاں گناہ پر فلاں عذاب دے گا، فلاں کام پر جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے گا. مطلب ہم اللہ کا وہ تصور ہی نہیں اپنے بچوں کے دل میں ڈالتے کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو پیار کرنے والا ہے. اللہ کی محبت ہم ڈالتے نہیں اور اللہ کی سختی یا عذاب کے معاملے ہم اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. اور یہی رویے پہ جب بڑے ہوتے ہیں ہمارے بچے، تو وہ جب دائی بنتے ہیں، اگر اللہ انہیں بنا دے تو پھر وہ آگے سے لوگوں کو بھی ایسی ہی نفرت پھیلانے والے معاملات سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور اللہ سے جوڑنے کے بجائے اللہ سے دور کرنے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی دعوت کے طریقے سکھا دے. اچھا، اللہ کی بخشش کی طرف لے کر آ رہے ہیں اور اللہ کے غفور ہونے کی صفت کو لوگوں کے اندر راسخ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے. وہ کیا کرے گا جب تم بخشش طلب کرو گے، اللہ کی طرف لٹاؤ گے. تو دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں استغفار کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ سے بخشش طلب کر لو. یہ جو تم اتنی گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہو اور تم ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کے ایک عذاب کا شکار ہو کہ تمہارے دل پھٹے ہوئے ہیں، تمہاری مشکلات تمہاری زندگی میں آئی ہوئی ہیں، تمہاری زندگی تنگ ہوئی ہوئی ہے، جیسے کہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو ومن اعرض عن ذکری، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا یا منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے لیے میں زندگی کا گزران تنگ کر دوں گا. ونحشرهم یوم القیامۃ اعمیٰ، اور میں اس کو قیامت کے دن بھی اندھا بنا کے اٹھاؤں گا. تو گویا گناہوں کی آلودہ زندگی کے اندر انسان کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو گناہوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی میں اطمینان اور سکون بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، شاید معاشی طور پہ وہ بڑے مستحکم بھی ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں جو سکون ان کے اندر ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. زندگی وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ نے فرمایا زندگی تنگ کر دوں گا اس کے لیے.
मुश्किल हो जाएगी उसके लिए, हर चीज होने के बावजूद भी जिंदगी गुजारना उसके लिए महाल हो जाएगी। इतना माल होगा लेकिन फिर क्या है, माल होने के बावजूद भी सुकून उसका नहीं होगा। इतनी बीमारियां लगा दूंगा कि माल होने के बावजूद भी वो खा पी नहीं सकेगा। किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को शुगर हो जाती है, किसी को कौन सी बीमारी लग जाती है। इतना औलाद होगी लेकिन दिल फाड़ दूंगा। उनके औलादें आपस में एक दूसरे को मुंह के देखने की भी रवादार नहीं होंगी। अपने औलादें फरमान बना दूंगा। और मतलब इस किस्म की अल्लाह ताला का क्या मामला नहीं करते, हमारे सामने ये चीजें नजर आती हैं। इतना कुछ होता है इंसान के पास लेकिन जिंदगी का सुकून नहीं होता, और वो सुकून गारत हुआ होता है, गोलियां खा खा के रात की नींदें लेकर आ रहे होते। तो बस ऐसा ही मामला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो, अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जैसे उनको बताया कि अगर तुम लोग अपनी गुनाहों से भरी जिंदगी से माफी तलब कर लोगे, इस शिर्क से आजादी हासिल करके अल्लाह की बंदगी में आ जाओगे, अल्लाह के ही का तकवा रखोगे और मेरी अताअत करके चलोगे, यानी नूह अलैहिस्सलाम की अताअत करके चलोगे, और अपने जितने गुनाह कर लिए थे अल्लाह की तरफ पलटाओ, उनसे माफी तलब कर लो, बख्शिश तलब करो। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तुम्हारे माफी मांगने पर अल्लाह सुब्हान ताला वो तुम्हें छोड़ेगा थोड़ी। युरसिली समा अलैकुम मिदरारा, वो तो तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिशें बरसा देगा। अल्लाह सुब्हान ताला खूब खूब आसमान से बारिशें बरसाएगा। इस्तिग़फ़ार की बरकत पता चल रही है कि अल्लाह सुब्हान ताला इस्तिग़फ़ार करने वाले के साथ क्या मामला करते हैं। हदीस में आता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इस्तिग़फ़ार को अपने लिए लाजिम कर लोगे तो अल्लाह सुब्हान ताला मुश्किलात से निकलने का रास्ता तुम्हारे लिए आसान कर देगा और तुम्हें वहां से रिस्क देगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। तो इस्तिग़फ़ार क्या करता है, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करना इंसान के लिए रिस्क में इजाफे का सबब बनता है। इस्तिग़फ़ार की बरकत है ये। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम को इस्तिग़फ़ार की तरफ राग़िब किया, तो इसका हवाला हमें सूरह हूद के अंदर भी मिलता है। कि सूरह हूद में आता है कि उन्होंने अपनी कौम से मुखातिब होकर फरमाया कि मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफी चाहो, फिर इसकी तरफ पलटो, वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा और तुम्हारी मौजूदा कुव्वत पर मजीद कुव्वत का इजाफा भी करेगा। यानी कि कौन सी मौजूदा कुव्वत पर इजाफा हो रहा है, आगे ही बताया जा रहा है। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना, वो मदद देगा तुम्हें माल से भी और बेटों से भी। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे तुम्हारे लिए आसानियां करेगा, मौजूदा कुव्वत पर मजीद कुव्वत का इजाफा करेगा कि तुम्हें माल मजीद अता फरमाएगा, तुम्हें बेटों से अल्लाह ताला नवाजेगा। वयजअल लकुम जन्नातिन, और वो बनाएगा वास्ते तुम्हारे बागात, वयजअल लकुम अनहारा, और वो बनाएगा वास्ते तुम्हारे नहरें, यानी नहरें उन बागों में जारी कर देगा। इतनी कुव्वत पे कुव्वत अल्लाह ताला अता फरमाएगा। इसके अलावा एक और जगह आता है कि अल्लाह ताला उन्होंने ये भी कहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि ये कि अपने रब से माफी चाहो, फिर इसकी तरफ पलटाओ, तो वो एक वक्त मुकर्रर तक तुमको अच्छा सामाने जिंदगी देगा। तो यही बेसिकली वो सामाने जिंदगी है कि अल्लाह ताला माल भी देगा, औलाद भी देगा, और अल्लाह ताला खेतियां पैदा करेगा और नहरें जारी करेगा, यानी ऐसे साजो सामान पैदा कर देगा जिसकी वजह से रिस्क जो है वो उसकी फरावानी हो जाएगी। रिस्क की फरावानी इस्तिग़फ़ार की बरकत है, यहाँ बताया जा रहा है। और माल भी रिस्क है, और माल आने के असबाब भी रिस्क है, और औलादें भी जो है वो अल्लाह का बेहतरीन रिस्क है। ये कब होता है, ये किस वक्त होता है? सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया था, ये उस वक्त होता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में कि अगर इन अहले किताब ने तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को कायम किया होता जो इनके रब की तरफ से उनके पास भेजी गई थी, तो इनके लिए ऊपर से रिस्क बरसता और नीचे से उबलता। समझ आई ना? यानी कि अल्लाह की दी हुई आयात को कायम करना है, खुद भी अमल करना है और आगे भी इसको लागू करवाना है, अल्लाह के अहकामात को कायम करना है। तो जब कुरान और हदीस की तालीमात को कायम किया जाएगा तो अल्लाह ताला और तकवा की रविश इख्तियार करके चलेंगे तो क्या करेंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला आसमान से भी रिस्क देता है, ऊपर से भी रिस्क बरसता और नीचे से भी रिस्क उबलता है। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। और मालकुम ला तरजूना लिल्लाहि वकारा, क्या है तुम हो गया है तुम्हारे लिए, मतलब कि तुम कोई
امید ہی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ سے کسی وقار کی؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ سے تم کسی وقار کی امید نہیں رکھتے؟ اپنے جو تمہارے بت ہیں ان کے پاس تو تم جاتے ہو، بڑی بڑی منتیں، نیازیں، مرادیں ان سے کرنے کی معاملات کرتے ہو، ان کی بڑی عزت اور تکریم کرتے ہو، اور ان کی ناراضگی کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے ہو، خلاف شرع سمجھتے ہو، اپنی عزت کا معاملہ بنا لیتے ہو، ان کی تو بڑی تم عزت کرتے ہو، یعنی ان کے ساتھ ان کے خلاف کام کرنا تمہیں لگتا ہے کہ ان کے وقار کی توہین ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سب کچھ تمہارے لیے کرتا ہے، تمہارے لیے اللہ کے یہ پیمانے ہی بالکل مختلف ہیں۔ اللہ کے تم شریک بنا لیتے ہو، جو سب سے زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی عزت کی جائے، اسی کا وقار رکھا جائے، اسی کی تکریم کی جائے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کی بتدریج دنیا میں پیدا کر کے بھیجا ہے۔ ایسا ہے ہمارے مختلف سٹیجز آف لائف کیسے آتے ہیں، مختلف مدارج سے، مختلف اطوار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم کچھ کرنے والے بنتے ہیں۔ رحم مادر میں دیکھیں تو ہم نطفوں کی شکل میں ہوتے ہیں، پھر اللہ ہی کیا کرتا ہے، دو ایگ اور اووم کو ملا کے اللہ تعالیٰ، ایگ اور اس کو سپرم کو ملا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حمل کو ٹھہراتا ہے، اور وہ حمل جا کے پھر رحم مادر میں ٹھہرتا ہے، اس کا استقرار ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ قرار پانے کے بعد وہاں گرو ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 وہ ایک بچے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بتدریج اس کی نشو و نما کرتے ہیں، اور اس کو ایک وقت مقرر تک وہاں ٹھہرانے کے بعد اللہ اس دنیا میں لے کر آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں آنے کے بعد پھر اس کو بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چلنا سیکھتا ہے، پھر انسان مختلف اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں اس کو دی ہوتی ہیں ان صلاحیتوں کو وہ نکھارتا ہے، پالش کرتا ہے، بولتا ہے، لکھتا ہے، پھر آگے 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 بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر سٹیج کے اوپر اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہمیں یا تو اس دنیا میں لاتا ہی نہیں، یا ہمیں اس دنیا سے کہیں سے لے جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس بات پر قادر نہیں تھا کہ وہ ہمیں گونگا بہرا پیدا کر دیتا، یا اپاہجی بنا دیتا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ہماری عقل میں فطور رکھ دیتا، یا ہمیں معذور بنا دیتا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی وقت بھی اس دنیا سے اٹھا کر لے جاتا، پیدا ہی نہ ہونے دیتا، یا پیدا ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی حادثے میں ہمیں اس دنیا سے اٹھا جاتا ہوتا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ، ہر سٹیج کے اوپر قادر ہے کہ وہ ہمارے لیے، ہمارے ساتھ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اٹھا لیتا، یا آنے کے بعد اٹھا لیتا۔ اگر اس نے دی ہے، ہمیں اس طرح کا بنایا ہے، ہمیں ان صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو پھر گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کچھ چاہتا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں نا اتنی نعمتیں، اتنی صلاحیتیں ہم تک عطا فرمائی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں، یہ صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے، اور ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ پوری زندگی پہ تمہاری پوری زندگی پہ اختیار صرف میرا ہے، جہاں بھی دیکھ لو ہر جگہ میری وجہ سے کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، میں ہی تمہاری ہر چیز کے اوپر اپنا اختیار رکھتا ہوں۔ تو ایک چھوٹا سا اختیار عمل جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس کو صلاحیتیں دے کر، تو پھر کیا مجھے اور آپ کو زیب دیتا ہے کہ ہم اس کو، اپنے اختیار عمل کو اپنی مرضی سے گزاریں۔ ہر جگہ پر تو اللہ ہی کا اختیار تھا، جب اللہ ہی کا اختیار ہے، وہ جب چاہے گا ہمیں اٹھا کے اس دنیا سے لے جائے گا، تو پھر اپنے اس اختیار عمل کو، عقل مند وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے سرنڈر کر دے، اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کے اوپر آ جائے، اور اسی کو مسلم کہا جاتا ہے، اور اسی کو عباد الرحمن کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عباد الرحمن بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ الم تراؤ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیف خلق اللہ، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، سبع سماوات طباقا، 7 آسمانوں کو درجہ بدرجہ، یعنی تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف مدارج سے گزار کے اس قابل آج بنایا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح اللہ نے آسمانوں کو لیئر بائی لیئر بنایا ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو بھی اسی طرح سے لیئر بائی لیئر بنایا۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور اللہ بنا دیا چاند کو ان آسمانوں کے اندر نورا، ایک نور کی صورت میں بنا دیا۔
وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور بنا دیا سورج کو چراغ. گویا سورج اللہ نے چراغ بنایا ہے جو روشنی دیتا ہے، اور چاند کو اللہ نے نور بنایا ہے جو سورج سے روشنی لیتا ہے. گویا آسمان دنیا کو جب لیئر بائی لیئر اللہ تعالیٰ نے بنایا تو پھر اس کے اندر دو چیزیں رکھ دی. اور دو چیزیں کیا رکھ دی؟ ایک چراغ رکھ دیا اور ایک نور رکھ دیا. چراغ وہ تھا جو اپنی روشنی پھیلا رہا تھا، اور نور وہ تھا جو اسی روشنی کو اپنے اندر سمو رہا تھا. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ مجھے اور آپ کو کوئی بات سمجھانی چاہیے، کوئی بات سکھانی چاہیے، اور وہ دیکھیں سمجھ میں آتا ہے. غور کرے انسان تو دماغ یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں لیئر بائی لیئر مختلف مدارج سے گزار کے اللہ تعالیٰ نے کسی قابل بنایا، تو اللہ نے انسان کے اندر اس کی نیچر میں مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں. کچھ صلاحیتیں ایسی ہیں جو سورج کی مانند ہیں، اور وہ اس کے اندر اللہ نے ایسی رکھی ہیں کہ وہ ان کو بروئے کار لا کر دوسروں تک اس چیز کو پہنچاتا ہے اور پالش کرتا ہے. اور کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں کہ جو اس کے اندر محذوف ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ ان صلاحیتوں کو اسے اپنی کچھ ایسی صلاحیتیں جو اس کے اندر تھیں ان کو استعمال کر کے اپنی کچھ ایسی صلاحیتیں جو دبی ہوئی تھیں ان کو مزید پالش کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو علم حاصل کرتا ہے. جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے، اور وہ اس دماغ کو استعمال کر کے ایک روشنی دینے والا بنا لیتا ہے، اور وہ اسی دماغ کو استعمال کر کے پھر وہ صلاحیتیں جو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی، بولنے کی صلاحیت تھی، پھر وہ اس کے اندر لکھنے کی صلاحیت تھی، پھر اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تھی، وہ اس صلاحیت کو استعمال کرتا ہے. اور وہ ایک سورج اور ایک چاند مل کر آپس میں ایک بہت ہی خوبصورت ربط بناتے ہیں اور اس کی پرسنالٹی کو نکھار دیتے ہیں. تو گویا وہ صلاحیتیں جو اس کے اندر آلریڈی تھی، اور ان صلاحیتوں کو اس نے استعمال کر کے، اور پھر دوسری چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بھی اس نے پھر نکال کے لایا اور اپنی پرسنالٹی کو بہترین بنایا. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھائے اور ہماری اپنی زندگی میں ہمیں اپنی ہڈن کوالٹیز کو بھی ایکسپلور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا میں لوگوں کے لیے رول ماڈلز بنا دے. اس بات سے ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ باصلاحیت بنایا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے رول ماڈلز بن جاتے ہیں. اپنی ایسی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے بعد وہ لوگوں کے لیے ایک چراغ کی مانند بن جاتے ہیں، روشنی پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں. لوگ ان کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں، ان سے مختلف چیزیں سیکھتے ہیں، اور پھر سیکھنے کے بعد ایک نور کی صورت میں اس روشنی کو اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں، اور اپنی پرسنالٹیز کو بھی نکھارتے ہیں. تو دونوں ہی باتیں ہیں. اب مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں کیا بننا ہے. اللہ نے میرے اور آپ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیرہ بنایا، چمکدار چراغ، ایک ایسا سراج منیرہ، ایک چمکنے والا چراغ بنا دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وہ کرنیں نکلتی ہیں اور کس کے اوپر جاتی ہیں؟ صحابہ کرام کی زندگیوں پر منعکس ہوتی ہیں، ان کے دلوں کو منور کرتی ہیں، اور وہ بھی میرے اور آپ کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ اصحابی کالنجوم بن جاتے ہیں. وہ میرے اور آپ کے لیے ایسے ہدایت کے ذرائع بن جاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان کو جن کو بھی دیکھ کے پکڑو گے اور چلو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی چمکدار سورج بنائے. اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی دین کے لیے چن لے اور انہیں اسلام کا سورج بنا دے. اللہ ہمیں اپنی صلاحیتیں دین کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا، دیکھو درجہ بدرجہ میں نے تمہیں بھی بنایا، درجہ بدرجہ میں نے 7 آسمان بھی بنائے، اور ان کے اندر میں نے سورج اور چاند کو رکھ دیا تھا، ایک چراغ بنا کے، ایک نور بنا کے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگایا تم کو زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے. تو گویا انسان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے مٹی سے بنایا تھا نا، تو مٹی سے
जैसे नशोनुमा होती है पौधों की, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाने के बाद इस दुनिया के अंदर नस्ल इंसानी की पौध लगाई और नस्ल इंसानी को फैला दिया। अल्लाह ने जब नस्ल इंसानी को फैलाया सुम्मा युईदुकुम फीहा, फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि इसी तरह तुम्हें जमीन में वापस ले जाएगा, व युखरिजुकुम इखराजा, और वो निकालेगा तुमको उस तरह से जिस तरह से निकाला जाता है। गोया एक दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के इज़्न से क़यामत बर्पा होगी और हशर के मैदान में जमा होने के लिए तमाम लोगों को इस जमीन के अंदर जितने लोग, जितनी इंसानियत दफनाई जा चुकी है, सबको एक बारिश बरसाई जाएगी अल्लाह की तरफ से, और फिर उनके जो जिस्म है वो उगाए जाएंगे, और उन उगे हुए जिस्म जो है वो, जो हड्डियां जो खत्म हो चुकी हैं, जो पंजर खत्म हो चुके हैं, उन सबको, जो एक रीढ़ की हड्डी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि छोटी जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, टेल बोन, ये जमीन में ब्लेंड नहीं होती और ये जमीन में भुरती नहीं है, सिर्फ ये हड्डी रहेगी। और जब अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाएंगे क़यामत के बर्पा होने के बाद, तो फिर उस बारिश की वजह से इंसान के जिस्म उग आएंगे और फिर वो सब के सब अपनी कब्रों से निकलेंगे और अल्लाह के हजूर हशर के मैदान में जमा होंगे। अल्लाह ताला उस दिन हमें रुस्वा होने से महफूज फरमा लीजिएगा। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु जअल लकुमुल अर्ज़ा बिसाता, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए जमीन को एक फर्श बना दिया, बिछाया हुआ। गोया अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए एक फर्श की तरह बिछा दिया है। क्यों बिछाया अल्लाह ने इस फर्श को मेरे और आपके लिए? लितस्लुकू मिन्हा, ताकि तुम इसमें पिरोए जाओ, सुबुलन, इसके रास्ते में, फिजाजन, खुले और गहरे। यानी कि अल्लाह ने ये जमीन फर्श की तरह तुम्हारे लिए बिछाई है, और इसलिए बिछाई है ताकि तुम इसके अंदर सलका कहते हैं पिरोया जाना, जैसे कि सुई के नाके में धागे को पिरोया जाता है ना, तो बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम इसके जो अंदर रास्ते हैं, जमीन के अंदर मुख्तलिफ रास्ते रखे हैं और वो खुले हैं, गहरे हैं, हर तरह के रास्ते मैंने रखे हैं। तुम क्या करो, इसलिए तुम्हारे लिए फर्श की तरह बिछाया था ताकि तुम इसके खुले गहरे रास्तों में पिरो, अपने आप को पिरो और घूमो फिरो और देखो कहां कहां तक इसकी तहों में तुम जा सकते हो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बेशुमार खजाने इसमें रखे हैं। अब वो सारी की सारी जो चीजें इसके अंदर आ रही हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को, अपने कौम के लोगों को इस अंदाज में समझाया, अल्लाह की कुदरत की निशानियां दिखाई, तुम्हारे पैदा होने का मकसद बताया कि तुम कैसे जो है वो तुम्हें इस दुनिया में रहना चाहिए, अल्लाह ने सब कुछ बताया। तो काला नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नहुम अस्साउनी, बेशक उन्होंने मेरी नाफरमानी की। यानी मैंने तो उन्हें हर तरह से बताया था, मैंने उन्हें ये बातें समझाई, मैंने तेरे से जोड़ा, मैंने जिंदगी का मकसद बताया, मैंने उन्हें किस तरह इंसान की तख्लीक हुई है और क्या उसको इस दुनिया में करना चाहिए, मैंने उनको सब कुछ बताया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उन्होंने मेरी नाफरमानी कर दी, उन्होंने बात मान कर नहीं दिया। अल्लाह का तारुफ उन्होंने करवाया, अल्लाह की तरफ दावत दी, लेकिन लोगों ने उनकी बात मानकर ही नहीं दी, बल्कि अपने इसरार से अड़े रहे और नाफरमानी पर जमे रहे। वत्तबऊ मल्लम यजिदहु मालहु, अब जाहिर है अगर नबी की नाफरमानी कर रहे थे, नबी की बात मान कर नहीं दे रहे थे, तो किसी की तो मान रहे होंगे ना। इंसान की फितरत है कि अगर एक की नहीं इत्तबा हो रही होती, एक की अतात नहीं हो रही होती, तो दूसरे की हो रही होती है। किसकी फिर वो अतात कर रहे थे? बताया जा रहा है कि वो किसकी अतात कर रहे थे, वत्तबऊ, और उन्होंने पैरवी की, अतात की, मल्लम यजिदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा, उन्होंने उन रईसों की पैरवी की जो माल और औलाद पाकर नामुराद हो चुके थे, खसारे में पड़ चुके थे। यानी कि उन लोगों की पैरवी की कि जिनको उनकी माल और उनके औलाद ने खसारे के अलावा किसी चीज में इजाफा नहीं किया था। कोई माल और औलाद के बाद वो खसारे में पड़ गए थे और ज्यादा नामुराद हो गए थे। ऐसे रईसों की उन्होंने पैरवी इख्तियार कर ली। और ये कौन लोग होते हैं जो माल और औलाद पाकर खसारे में मुब्तला होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको मुतरफीन कहा जाता है, जो एलीट होते हैं, जो माशरे का पढ़ा लिखा तबका होता है, जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा
एक इज्जत और अपना दर्जा माशरे के अंदर रखने वाले होते हैं। तो बस यही बताया जा रहा है कि उन्होंने तो माशरे के ट्रेंड सेटर्स की कॉपी करना शुरू कर दिया, उन्होंने तो माशरे के एलीट को मानना शुरू कर दिया, और वो तो अपने हुक्मरानी तबके को अपनी उनकी इत्तबा करके, उनकी इताअत करके चलते रहे। मकरू मकरन कुब्बारा, और उन्होंने बड़ा भारी मकर का जाल फैला रखा था, यानी कि उन्होंने चालें चली थी, ऐसी बड़ी बड़ी चालें कि इंसान हैरान हो जाए। बहुत ही बड़ी बड़ी चालें उन्होंने चली थी। उनकी चालों का तस्करा जो उन्होंने चली थी, उनके एलीट ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के खिलाफ, उनका तस्करा बहुत सारी सूरतों में आता है। सूरह हूद में, सूरह मोमिनून में, सूरह आराफ में, सूरह मसलन वो लोग क्या कहते थे, वो कहते थे, सूरह आराफ में आता है और सूरह हूद में भी आता है कि नूह अलैहिस्सलाम तो तुम्हारे ही जैसा एक आदमी है, उसकी बात कैसे मान ली जाए कि भाई कि खुद उस पर खुदा की तरफ से कोई वही वगैरह आती है। फिर वो ये भी कहते थे कि नूह अलैहिस्सलाम की पैरवी तो हमारे बड़े ही अराजिल लोगों ने, यानी जो बड़े गरीब और कमजोर से लोग हैं, उन्होंने सोचे समझे कबूल कर लिया। अगर इसकी बात में कोई वजन होता तो कौम के जो बड़े बड़े अकाबिर हैं वो उस पर ईमान लेकर आते। और फिर वो ये भी कहते थे, सूरह हूद में आता है कि, सूरह मोमिनून में आता है कि खुदा को अगर भेजना होता तो कोई फरिश्ता भेज देता। फिर ये भी वो कहते थे, सूरह हूद में बताया जाता है कि अगर ये शख्स खुदा का भेजा हुआ होता तो उसके पास खजाने होते, उसको गैब का इल्म हासिल होता और ये फरिश्तों की तरह तमाम इंसानी हाजतों से बेनियाज होता। ये भी वो कहते थे। सूरह हूद में आता है कि वो कहते थे नूह अलैहिस्सलाम और उसके पैरुओं में आखिर कौन सी करामत नजर आती है जिसकी बिना पर उनकी फजीलत को मान लिया जाए। वो ये भी कहते थे, सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये शख्स तो दरअसल तुम पर अपनी सरदारी जमाना चाहता है, यानी इस किस्म की वो बातें करते थे। और क्या ये भी कहते थे कि इस शख्स पर तो किसी जिन का साया है जिसने इसे दीवाना बना दिया है। सूरह मोमिनून में ये बात बताई गई। तो मुख्तलिफ सूरतों में उनकी ये बातें बताई गई कि जो उस कौम के जो मुतरफीन थे, जो खाता पीता एलीट तबका था, हुक्मरानी तबका था, जो ट्रेंड सेटर्स थे उस माशरे के, वो क्या कहते थे, इस किस्म की बातें करते थे और लोगों को दीन से मुतनफिर करने का मामला करते थे। इसके अलावा ये भी आता है कि हजरत इब्ने अब्बास से ने बताया, वो फरमाते हैं कि उनकी कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इतना मारती थी कि वो गिर जाते थे। जब वो गिर जाते तो उनको एक कंबल में पीट कर मकान में डाल देते थे और समझते थे कि वो मर गए हैं। फिर जब अगले दिन उन्हें होश आता था तो उनको फिर अपनी कौम को अल्लाह की तरफ जो है, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को होश आता था तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन लोगों को फिर अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते थे और तबलीग में लग जाते थे। इब्ने इसहाक ने भी लबीद बिन उमरो से रिवायत की है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका गला घोंट देती थी जिससे वो बेहोश हो जाते थे और जब होश आता था तो दुआ करते थे कि रब्बिग़फिर लिकौमी इन्नहुम ला यअलमून, कि ऐ मेरे रब मेरी कौम को बख्श दे, बेशक वो इल्म नहीं रखते। यानी इतनी उनको अपनी कौम से वो था इखलास, उनके अंदर इतनी हरीस थे कि वो इल्म नहीं रखते। वो अगर उनको इल्म होता तो वो कभी भी ऐसा ना करते। तो ऐ मेरे रब मेरे कौम तो अनजान है, इनको नहीं मालूम, तो मेरी कौम को बख्श दे। और वो इसी उम्मीद पर अपनी पूरी दीन की दावत और तबलीग का काम अंजाम देते ही रहे, हत्ता कि एक नस्ल गुजर जाती ईमान लाए बगैर मगर उनकी उम्मीद ना टूटती, और अगली नस्ल उनको होता कि ईमान ले आएगी मगर अगली आती वो भी गुजर जाती, तीसरी नस्ल से ये उम्मीद लगाकर बैठ जाते और अपने फराइज में मशगूल ही रहते। तो हर आने वाली नस्ल क्या होती थी, पिछली नस्ल से ज्यादा बुरी होती थी और ज्यादा नाफरमान होती थी। वो कौम सुन के नहीं दे रही थी। जब ऐसा ही रवैया बरकरार रहा, चाले चलते रहे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी इस्तकामत से अपना काम अंजाम देते रहे, तब हुआ क्या, हुआ ये कि वकालू, और उन्होंने कहा ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, ये उनकी कौम कहने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा बल्कि उनकी कौम कहने लगी कि ला तज़रुन्ना, कि ना तुम छोड़ना आलिहतकुम अपने माबूदों को, वला तज़रुन्ना और ना तुम छोड़ना वद्दन वद को, वला सुवाअन और ना ही सुवा को, वला यगूसा और ना ही यगूस को, व यऊका और यऊक को, व नसरा और नसर को। यानी कि कौम के लोगों ने कहा कि अपने माबूदों को हरगिज भी ना छोड़ो, ना ही तुम छोड़ो वद को, ना सुआ को, ना यऊस को, ना यऊक को और ना ही नसर को। हर
جو بت جن کو وہ پوجا آج کرتے تھے ان کے ایلیٹ اور پڑھے لکھے طبقے مترفین نے کہا کہ ان بتوں کو ہرگز بھی نہیں چھوڑنا، ان بتوں کو ہرگز بھی نہیں چھوڑنا۔ ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنے کے لیے وہ بضد رہے، اپنی قوم کو بھی نہ چھوڑنے پر جو ہے وہ قائل کرتے رہے اور ان کو لگائے رکھا انہوں نے، اور اتنا پکا ان کے اندر گھٹی میں یہ شرک بیٹھ چکا تھا کہ جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے کے بعد یہ شیطان نے یہ 5 بت لے کر آیا تھا، تو یہی بت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک یہ بت چلتے رہے اور چلتے رہے۔ ود، سوا، سارے یہ پانچوں کے پانچوں بت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی باقاعدہ طور پر نسب تھے۔ ود قبیلہ قزاع کی شاخ بنی کلب بن دبرہ کا معبود تھا، اور اس کا استھان انہوں نے دومت الجندل میں بنا کے رکھا ہوا تھا، اور ودم ابم جو ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا، یعنی اس کا مطلب تھا کہ ود باپو۔ اور یہ ایک عظیم، آپ کہہ لو کہ عظیم الجثہ مرد کی شکل کا بنا ہوا بت تھا، اور قریش کے لوگ بھی اس کو اپنے معبود کی صورت میں مانتے تھے، اور ود کہتے تھے اس کو، ود۔ اور کچھ لوگوں کے تو نام بھی جو ہے وہ اس کے اوپر پائے گئے، جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے عمرو بن عبد ود کہا کرتے تھے، لوگوں کے نام رکھے جاتے تھے عبد ود کر کے۔ اس کے علاوہ جو سوا تھا، یہ قبیلہ حزیل کی دیوی تھی، اور اس کا بت عورت کی شکل کا بنایا گیا تھا، اور یمبو کے قریب روحات کے مقام پر اس کا مندر بھی واقع تھا۔ یغوس جو ہے وہ قبیلہ تے کی شاخ، انم اور قبیلہ مزحج کی بعض شاخوں کا معبود تھا، اور یہ یمن کے اور حجاز کے درمیان جرش کے مقام پر اس کا بت تھا، اور اس کی شیر کی سی شکل تھی۔ قریش کے لوگوں میں عبد یغوس کر کے بھی نام لوگ رکھا کرتے تھے، یعنی یغوس کا بندہ، یغوس کا غلام۔ جو یعوق تھا یہ ہمدان میں قبیلہ ہمدان کی شاخ خیوان کا معبود تھا، اور اس کا بت گھوڑے کی شکل کا تھا۔ اور جو نصر تھا وہ حمیر کے علاقے میں قبیلہ حمیر کی شاخ تھی، ذوالقلع اس کا معبود تھا۔ یہ بلخا کے مقام پر اس کا بت نصب تھا، اور اس کی شکل بالکل گدھ کی سی تھی۔ سبا کے قدیم کتبوں میں اس کا نام جو ہے وہ نسور لکھا ہوا ملتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 5 بت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی مانے جاتے تھے اور پوجے جاتے تھے، اس نے شیطان نے ایسا ان کے اندر اس چیز کو راسخ کر دیا تھا۔ تو بھی حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اب یقیناً بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اور آہستہ 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 انہوں نے دیکھا کہ جب لوگ اپنی غلط روش پر اڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی، اور یہ ساری دعا ہی تھی جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے تو ایسے 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 دعوت اور تبلیغ دی، میں نے تیری پہچان بھی کرائی، میں نے استغفار کی طرف بھی ان کو لے کر آیا، اور میں نے ان کے لیے خوب خوب بخشش بھی طلب کی، لیکن انہوں نے آگے سے یہ رویے اختیار کیے، اور یہ جو بت ہیں ان کو انہوں نے کہہ دیا ان کے مترفین نے کہ ان بتوں کو ہرگز بھی نہ چھوڑنا، حالانکہ بتوں نے تو سب کو گمراہ ہی کیا نا، اور بت جو ہے وہ تو گمراہی کرتے، تو اے اللہ اب یہ لمٹ ختم ہو گئی ہے، اب اس قوم نے سدھرنا نہیں ہے، 3 نسلیں گزر چکی ہیں اور ان کے اندر ظلم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، شرک میں یہ مزید سے مزید ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر جب اتنا زیادہ وہ بڑھ گئے تو اب ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے، تو آپ اب کیا کریں، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور تو بھی ان ظالموں کی گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اب پھر کیا ہوا، مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا، اپنی خطاؤں کی بدولت وہ غرق کر دیے گئے، فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور آگ میں چھونک دیے گئے، اپنی خطاؤں کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ طوفان نوح آیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا تھا، انہوں نے کشتی بنائی، اور کشتی بنانے کے بعد جب اتنے سالوں کی تبلیغ کے بعد
صرف اور صرف کتنے لوگ 650 سال ہو چکے تبلیغ میں، لیکن کوئی بھی مان کے نہ دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اور حکم میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ کیا کرو، اپنے جتنے لوگ ایمان لائے ہیں بس ان کو لے کر اس کشتی میں سوار کر لو۔ صرف 40 لوگ ایمان لے کر آئے تھے، صرف 40 لوگ ایمان لے کر آئے تھے جن کو کشتی میں سوار کر لیا گیا تھا، اور باقی تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہم ان کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اور انہی میں کون مبتلا کیا گیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، کنعان اس کا نام آتا ہے۔ وہ اس کی ماں مشرکہ تھی، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ باقاعدہ طور پر طوفان نوح میں ہلاک اور برباد کر دیا گیا تھا۔ 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے، حام، سام اور یافس، یہ مسلمان ہوئے تھے، ایمان لائے تھے، ان کو سوار کر دیا گیا تھا کشتی کے اندر، اور یہ بچے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب طوفان نوح آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی، نیچے زمین نے جو ہے وہ چشمے ابلنا شروع کر دیے، ہر طرف پانی پانی ہو گیا، تو جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے وہ سب پانی کے اوپر کشتی کی صورت کشتی میں بیٹھے، وہ کشتی ڈولتی رہی اور لے کر ان کو جا کے جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔ اللہ کا حکم ہوا، آسمان تھم گیا، پر جو چشمے ہیں وہ زمین پانی نکل گئی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو، جتنے بھی دنیا کے اندر موجود تھے لوگ جو شرک میں مبتلا تھے، اللہ نے سب کو تہس نہس کر کے غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مما خطیئاتہم، اپنی خطاؤں کی بدولت اغرقوا، وہ غرق کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، انسان ہی ہے جو اپنی خطاؤں کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ انسان، اب جیسے کہ پیچھے میں نے آپ کو تقدیر مبرم اور تقدیر معلق کا کانسیپٹ بتایا نا، جب نہیں مان کے چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو وقت مقرر جو اس کی اصل جو اجل لگوا کے آیا ہوتا ہے، پھر وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل نہیں دیا جاتا اس کو، بلکہ اس کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو یہاں میں معلوم ہو رہی ہے۔ پھر وہ ادخلوا نارا، یعنی کہ وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، گویا ابھی ان کا فیصلہ تو ہوا نہیں، ابھی حشر تو ہوئی نہیں، تو پھر کون سی آگ ہے؟ تو یہ عذاب قبر کا جواز دیا جا رہا ہے کہ اب قبر میں چونکہ وہ ہیں تو اب ان کو اس قبر میں ہی جہنم کی آگ کی کھڑکی کھولی جا چکی ہے اور ان کا عذاب شروع ہو چکا ہے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، بس نہیں وہ پایا واسطے ان کے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، یعنی کہ انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار بھی نہیں پایا۔ وقالا، یعنی کہ وقالا نوح، اور کہا نوح علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، لا تذر علی الارض، نہ تو چھوڑ اوپر زمین کے، من الکافرین دیارا، کافروں میں سے کسی ایک کے گھر کو بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ واقعی ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے، چونکہ پہلے تو ان کو معلوم ہو ہی چکا تھا کہ اتنی چیزوں میں یہ بت پرستی میں مبتلا ہو کر یہ صرف اور صرف ظلم میں ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ یہ تم ان ظالموں کو تو مزید ظلم کے اندر ہی رکھ، اور کسی چیز میں ان کو اب ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ہدایت پا ہی نہیں سکتے، تو اب ایسا کر تو ان گمراہ لوگوں کو، ان ظالم لوگوں کے کسی گھر کو بھی زمین کے اوپر نہ رکھنا، اس کو چھوڑنا ہی نہیں زمین کے اوپر۔ یہ کیوں مانگی حضرت نوح علیہ السلام نے؟ کیوں یہ دعا مانگی کہ ہر کافر کے یا ہر ظالم کے گھر کو دنیا سے ہی ختم کر دے؟ دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو کافر تھے یا جو ظالم تھے، ان کا گناہ کیا تھا؟ شرک تھا نا، تو شرک کی بیسیکلی بےخکنی کی جا رہی ہے، شرک کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، شرک کو ٹوٹلی ایریڈیکیٹ کیا جا رہا ہے، اور شرک کی ٹوٹل ایریڈیکیشن ہی کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہمیں واقعہ یاد کر لیجئے کہ جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان کی قوم نے، بنی اسرائیل نے، تو کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ جتنے لوگوں نے شرک کیا ہے ان سب کی جانوں کو ہلاک کیا جائے، اور 70,000 لوگوں کو ختم کیا گیا تھا۔ تو گویا شرک کا ٹوٹل خاتمہ کرنا ضروری ہے، ورنہ شرک مزید چڑھ کے بولتا ہے، مزید سر چڑھ کے بولتا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے
حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اب کسی آس اور امید جو ہے وہ نہیں تھی ان لوگوں سے کہ اب ان کے اندر کسی بھی قسم کی ہدایت آ سکتی ہے، تو لہٰذا اللہ سے انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ اس زمین کے اوپر ہر قسم کے جو کافر کو گھر ہے نا اس کو ختم کر دے اور اس میں کوئی بسنے والا زمین میں نہ چھوڑنا جو کافر ہے. انکا ان تذرہم، بے شک تو اگر تو ان کو چھوڑے گا، یذلوا عبادک، وہ تو تیرے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے. ولا یلدو، اور نہیں وہ پیدا ہوگا، الا فاجرن کفارا، مگر ان میں کافر یعنی ناشکرا اور فاجر. یعنی کہ اگر یہ جو ظالم ہے، یہ شرک والے لوگ ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے باقی بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل میں سے صرف فاجر اور کافر ہی پیدا ہونے والے ہیں. تو اسی لیے بھی بہکنی بہت ضروری ہے، کیونکہ شرک والے یا مشرک افراد جو ہوں گے وہ کیا کریں گے، وہ شرک کو ہی جنم دیتا ہے اور پھر سر چڑھ کے بولتا ہے، اور پھر مشرکوں کی اولاد میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی دین کی طرف آنے والا بنے. اللہ نے اسی لیے، اللہ کے نبی نے اسی لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی اور یہ کہا تھا کہ تمام کے تمام لوگوں کے گھروں کو ان کے سمیت ہی ختم کر دینا، نہیں تو یہ تیرے مزید بندوں کو گمراہ بھی کریں گے اور ان کی نسل میں سے بھی جو پیدا ہوگا وہ سخت کافر ہی ہوگا. ربی اغفر لی، اور میں میرے رب مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اس کو بھی بخش دے جو میرے گھر میں کسی مومن کی حیثیت سے داخل ہو یا کسی مومنہ کی حیثیت سے داخل ہو. یعنی اے اللہ تو مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور اس کو بھی بخش دے جو میرے گھر میں کسی مومن یا مومنہ کی حیثیت سے داخل ہو. تمام مومن مردوں اور مومنات کو معاف فرما دے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور نہ تو اضافہ کر ظالمین میں مگر ہلاکت کے سوا. یعنی کہ ظالموں کے اندر ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر، اور جو بھی میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو، تمام مومنوں کو، تمام مومنات کو، اور مجھے اور میرے والدین کو بخش دے. گویا دعا مانگی، اجتماعی دعا ہے اور خیر خواہی کے حوالے سے مانگی جا رہی ہے. بہترین ہدیہ دیا جا رہا ہے کس کو؟ مومن مردوں، مومن عورتوں کو، اور ان تمام لوگوں کو جو گھر میں ایمان کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اللہ ہمیں یہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے جو دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے بہت ہی خوبصورت اجروں کا وعدہ کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہے تو مومن مردوں اور عورتوں کی تعداد کے برابر، یعنی مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی تعداد کے برابر اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ہم جب بھی جعلنی کی دعا پڑھتے ہیں تب بھی تو ہم پڑھتے ہیں نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور دعا کے حوالے سے فرمایا کہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ وہ دعا ہے جس کے حوالے سے خوشخبری دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص دن میں 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ یہ دعا مانگے گا، یعنی کہ تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، وہ اللہ کے نزدیک مستجاب الدعوات ہو جائے گا. یعنی وہ شخص بن جائے گا جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور وہ دعائیں، جو شخص جو مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، انہی کی دعاؤں سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے. تو وہ جو مومن مردوں کی، مومن عورتوں کی بخشش کے لیے دن میں 25 یا 27 مرتبہ دعا کرے گا، اس وقت تو وہ شخص ان اشخاص میں شامل ہو جائے گا جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان اشخاص میں شامل ہو جائے گا جو مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں، اور پھر انہی کی دعاؤں سے زمین والوں کو
رزق ملتا ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنے مومن بھائیوں اور مومن بہنوں کی بخشش کی دعائیں کرنے والا خوش نصیب بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.